الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے جس کو معیت خاصہ کہتے ہیں. معیت کہتے ہیں ساتھ ہونا، ود. یہ ساتھ ہونا دو طرح کا ہوتا ہے. وہ معکم اینما کنتم، ایک تو بطور نگرانی کے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. قیامت کے دن انسان اگر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا تو خود اللہ کی ذات بھی اس پر گواہ ہوگی، اور پھر فرشتے گواہ ہوں گے، کرام الکاتبین، اور پھر انسان کا وہ عضو وہ آرگن بھی گواہ ہوگا جس سے گناہ کرتا ہے یا جس سے نیکی کرتا ہے، اور پھر وہ زمین بھی گواہ ہوگی جس کے اوپر نیکی یا گناہ کرتا ہے. چار گواہ ہے، خود اللہ کی ذات بھی. ہوا معکم اینما کنتم. یہ جو معیت ہے کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے آپ جہاں بھی ہو، یہ معیت عام ہے، سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہ معیت بطور نگرانی کے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور ایک معیت وہ ہوتی ہے جو دوستی کے طور پر ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بطور دوست کے ہو جائے. جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں تسلی دی تھی، ان اللہ معنا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. یہ معیت اور چیز ہے. یہ وہ معیت ہے جو مطلوب ہے، جس کے لیے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں. ہم اس معیت کو حاصل کریں کہ دنیا میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہو. آپ بتائیں، جب دنیا میں اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ. اس لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ نحن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک جماعت نے لکھا ہے کہ فرشتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہیں. تو معلوم ہوا کہ آخرت میں دوست کب کہلائیں گے، کب ہوں گے، جب آپ دنیا میں اللہ کی دوستی لے کر جائیں گے. اگر دنیا میں اللہ کی دوستی نہیں ہے تو وہاں دوستی ملنے والی نہیں ہے. یہ میدان عمل یہی ہے، جو کچھ ہے یہیں سے کر کے جانا ہے، وہاں نہیں ہوگا. تو یہ معیت خاصہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو کام کر لو میری معیت تمہیں مل جائے گی. نمبر ایک، تقوی اختیار کرو. پہلی شرط قرار دی. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز تقوی ہے. انسان گناہ سے بچے، نفس اور شیطان کے خلاف رہے، یہ اس کا نام تقوی ہے. کف النفس عن الہوا. اس لیے بعض بزرگوں نے تو شیطان کو بیچ میں سے نکال دیا
انہوں نے کہا اپنے نفس کو اگر تو قابو کر لیتا ہے تب بھی تجھ میں تقویٰ آ جائے گا، کیونکہ شیطان بغیر انسان کے نفس کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ماشاءاللہ ابھی مسجد آئے ہیں، کسی کی کا ٹائر پنچر کیا ہے شیطان نے؟ کسی کو پتھر مار کر اس کا شیشہ توڑا؟ کسی کے سر پہ ڈنڈا مارا؟ نہیں۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یار جمعے سے زیادہ فلانا کام ہے، فلانا کام ہے، یار وہ کر لو، یہ کر لو۔ یوسوس فی صدور الناس، اور اس وسوسے سے نفس کو قوت ملتی ہے۔ یہ ہے بات دراصل، یہ جو وسوسہ ہوتا ہے، یہ جو دل میں وسوسہ پھونکتا ہے، اس سے دراصل نفس جو ہمارے اندر لگا ہوا ہے، اس نفس کو قوت ملتی ہے، پھر نفس اپنا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ شیطان ہمارے سے ہی ہمارے خلاف کام لیتا ہے، ہم سے ہمارے خلاف لیتا ہے۔ ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر لگا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے۔ جو کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ نفس مر سکتا ہے، کہا کہ انسان کی موت کے ساتھ یہ مرے گا، ورنہ یہ ساتھ ہی زندہ رہتا ہے۔ لیکن آدمی بڈھا ہو جاتا ہے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اس نفس کی داڑھی کالی ہی رہتی ہے، یہ ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے۔ انسان کو گناہ پر لانے کے لیے نہ بڈھے کو چھوڑتا ہے نہ جوان کو چھوڑتا ہے۔ اور اس کو طاقت کس سے ملتی ہے؟ ایک تو خود اس کے اندر طاقت ہے، امارۃ بالسوء، برائی کا حکم، اور دوسرا یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان اس کو وسوسہ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں شیطان تو بند تھا، پھر ہم سے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ باہر والا تو بند تھا لیکن اندر والا تو کھلا ہوا ہے نا۔ اسی وجہ سے روزے کے آداب میں لکھا ہے اگر انسان صحیح معنی میں روزہ رکھے، نہ سحری میں زیادہ ٹھونسے اور نہ افطاری میں زیادہ ٹھونسے، اس طریقے سے روزہ رکھے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اور رات کو تراویح میں جاگے، جب یہ دو کام کرتا ہے تو پھر نفس کمزور ہوتا ہے، پھر نفس کبھی بھی گناہ کے لیے نہیں کہے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ نفس بڑا عجیب ہے، یہ بھوکا ہو تو کبھی کوئی شرارت کا حکم نہیں دے گا، بلکہ کہے کہ سو جاؤ، آرام کرو بھائی، بالکل ریسٹ مارو، نہ آنکھ سے کچھ دیکھو، نہ کان سے سنو، نہ زبان سے بولو، بس چپ چاپ بیٹھ پڑے رہو۔ اور جو ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے نفس کا تو ساری شرارتیں شروع کرا دیتا ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی زبان سے، کبھی کان سے۔ تقوی اس لیے بعد نے تقوی میں شیطان کو بھی نکال دیا کہ کف النفس عن الہوا، کہ اپنے نفس کو قابو کر، اس کی چالوں پر نظر رکھ، یہ تجھے کیا کہتا ہے۔ ہر آدمی کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، آدمی پہچان نہیں پاتا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، یہ سب نفس کی وہ چیزیں۔ نفس میں شہوت ہے، اور شہوت کی ساری شاخیں، غصہ کرنا بھی شہوت میں شامل ہے، بلکہ غصہ تو بلا وجہ غصہ کبر کی علامت ہے۔ حضرت خان نے لکھا اس آدمی میں کبر ہے، یہ کہتا ہے یہ کام میرے مطابق کیوں نہیں ہوا؟ کیا مطلب بھائی، یہاں تو اللہ کے مطابق کام ہونے والا ہے، تیرے میرے مطابق تو کام نہیں ہونے والا، تو کیوں سمجھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ رضا بالقضاء کا مطلب کیا ہے؟ رضا بالقضاء کا یہی مطلب ہے کہ جو کام آپ جس طرح چاہتے تھے ویسے نہیں ہوا تو آپ کہیں یار اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ پھر غصہ کس بات کا مجھے بتائیں؟ ہاں غصہ کسی خلاف شرع بات پر غصہ آتا ہے تو وہ تو معتبر ہے، لیکن بات پر میرے مزاج مطابق کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، گھر میں غصہ کر رہے ہیں، ادھر غصہ کر رہے ہیں، ادھر غصہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور فور بک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ گالی کو تو انسان معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا اپنے غلام کو، اس سے کوئی بے قاعدگی ہو گئی تو کہا تھا یبن السودا، اے کالی کے بیٹے، یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اعیرت بأمہ، کہا کہ تو نے اس کو عار دلائی کہ تیری ماں کالی تھی، تو نے یہ کہا انت امرؤ فیک الجاہلیہ، بخاری کی حدیث ہے، تیرے اندر کفر پایا جاتا ہے، یہ فرق۔ حالانکہ کوئی ایسی گالی اللہ معاف فرمائے جو آج ہم لوگ اس سے میں اور فول بکتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی اوپر بھی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو شیخ ذکر رحمہ اللہ لکھا نا کہ میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا تو میں نے کہا میں کب تک تجھے بھگتوں؟ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے، ان کے تایا جان یا چچا جان پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا زکریا جتنی وہاں بھگتوانی ہے اتنی یہاں مخلوق کی بھگت لے، کیونکہ جتنی تو مخلوق کی بھگتے گا اتنا اللہ تعالیٰ بھی تیری بھگت لے کے تجھے معاف کر دے گا۔
تو پہلی شرط قرار دی کہ اگر تم میری میت خاص چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. دیکھو میت کہتے ہیں فرینڈشپ کو. اللہ کی جو فرینڈشپ ہے یہ فرینڈشپ کب ملے گی؟ جب آپ اللہ کی دشمن کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نفس اور شیطان کے ساتھ فرینڈشپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دوست بنائیں گے مجھے بتائیں. میں آپ سے پوچھتے ہوں ماشاءاللہ بہت سے لوگ حج کر کے آئے. میں ایک سوال کرتا ہوں، حضرات علماء اکرام بھی موجود ہیں. کیا آپ نے جب احرام باندھا حج کا 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو تو آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں. عام کمی لبیک کا میرا حاضری نہیں ہوتا. لبیک کا مطلب ہے کہ کمنگ، میں حاضر ہو رہا ہوں، ابھی میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. آپ مینا چلے گئے تلبیہ پڑھتے رہے. آپ عرفات چلے گئے جو رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج نہیں، تو آپ نے وہاں تلبیہ پڑھا یا نہیں؟ تلبیہ بند ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تلبیہ بند. اللہ کے دربار میں آ گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے. کیوم ولدتہم، ایسے ہو گئے جو آج ماں کے پیٹ سے نکلے. لیکن پھر بھی ابھی تلبیہ ہے کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں. ہماری پریزنس نہیں لگی ابھی نہیں. مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں پھر تلبیہ چل رہا ہے، لبیک اللہم لبیک. تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مینا میں آ گئے. اب آپ جمرات پر گئے، جمرات پر گئے کنکری مارنے کے لیے. آپ نے پہلی کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بڑے جمرات شیطان کو ماری. حکم آ گیا کہ تلبیہ بند، تیری حاضری پوری ہو گئی. سوچنے کی بات ہے، میدان عرفات کی حاضری ہو گئی، تلبیہ بند نہیں ہوا. مزدلفہ میں تلبیہ بند نہیں ہوا. مینا میں واپس آ کر تلبیہ بند نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا اب تو نے میرے دشمن سے جو اظہار دشمنی کیا ہے نا، ہاں بس اب تیری میری دوستی ہو گئی، تیری حاضری. آپ اس سے اس بات کا کی اہمیت اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر معتبر اور کس قدر محبوب ہے. اس نے تقوی کو اپنی دوستی کی بنیادی شرط تقوی قرار دیا ہے کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے آپ سے. نفس کو آپ نے خوش نہیں کرنا، نفس کے کہنے پر نہیں چلنا. سوچنے کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان کو جب بھی کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے زندگی میں، اور بار بار مجھے اور آپ کو پیش آتی اور 24 گھنٹے پیش آتی، کیونکہ 24 گھنٹے گناہ کی دعوت دیتا ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ کی سوچوں میں گناہ لا رہا ہے. آپ بستر میں لیٹے ہوئے، کوئی اسباب گناہ نہیں، آپ سوچ میں شروع ہو. اللہ فرماتے برکت نعلم ما توسط بھی نفس ونعم اقرب من حبل الورید. یہ تیرے دل میں جو سوچیں چل رہی نا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. آپ بازار جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، گناہ کرانے کی کوشش کرے گا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اے ابو ہریرہ، حرام سے اگر تو بچ جائے گا تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. اس لیے نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے. بہت سے وقت ہے جن پر نماز ممنوع ہے. قرآن نہیں ہر وقت پڑھ سکتے کی شرائط ہے. اور ایسی کتنی عبادات ہیں. روزہ ہر وقت نہیں رکھ سکتے. کوئی آدمی پورے سال روزہ رکھنا چاہے، عیدین کا روزہ حرام اس کے لیے رکھنا. لیکن حرام سے بچنے کی کوشش 24 گھنٹے کی 24 آور ہے. نے فرمایا جب تو گناہ سے بچے گا اٹ مین کہ تم ایسی عبادت میں مشغول ہے جو 24 آور ہے. فرمایا عابد الناس، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. اندازہ کیجیے. اب یہ دیکھیں میرے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں میرے شیخ حضرت شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 17 سال رہے، فرمایا کرتے تھے کہ تقوی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے. بات ہے، کچھ نہ کرنے کا نام تقوی ہے. اور فرمایا اللہ کی ذات دیکھیں، وہ فرما رہی ہے کہ تم کچھ نہ کرو، ہم تمہیں اپنی دوستی دے دیں گے. کیا نہ کرو، ایسا کام نہ کرو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم نہ خوش ہوتے ہیں. بس تم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو میں کام کرنے والا ہوں، یہ بات بولنے والا ہوں، یہ آنکھ سے جو میں دیکھنے والا ہوں، یہ کان سے میں جو سننے والا ہوں، اس سے میرا مولا ناراض تو نہیں ہوتا.
اسی نگرانی کا نام تقویٰ ہے، اپنی اس نگرانی کا نام یاد رکھو۔ اور اس کے مقابلے پر غفلت ہے، اور غفلت کو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا خاصہ قرار دیا، اولئک هم الغافلون، فرمایا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا نفس ان سے کیا کچھ کرا رہا ہے، شیطان کیا کرا رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی بریک نہیں لگائی، بریک تھرو کر لی اپنی زندگی کو۔ لیکن اگر بریک لگاتا ہے، آپ گاڑی چلاتے ہو، آپ بریک لگا کر اگر چلاؤ گے، کہاں بریک لگانی ہے، یا تیز یا آہستہ چلانی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ بریک تھرو کر دو گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا۔ جب انسان اپنی لائف کو بریک تھرو گزارتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، کیا ہوا، ماحول ایسا سب صحیح چل رہا ہے۔ یاد رکھو، ماحول کے مطابق زندگی بسر کرنا منافق کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، یہ لفظ ماحول قرآن کی سائز سے نکلا ہے، انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہ، جب ماحول کو روشن کر دیا تو منافقین چل پڑتے، جب ماحول میں اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، جب تمام لالچ کے ماحول بنتا ہے تو ایمان کی طرف بھاگتے ہیں، مسلمانوں کی طرف بھاگتے ہیں، جب خوف کا ماحول بنتا ہے تو کفار کی طرف بھاگتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق کا کام ہے، مومن کا تو ایک ہی ماحول ہے کہ وہ اپنے مولا کو دیکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو اوپر دیکھنا ہے، مولا کیا کہہ رہا ہے، اس کی رونق اس کے قلب میں۔ یہ باہر کی رونقیں نہیں ہیں، آپ سمجھیں انگلینڈ میں بہت رونقیں نہیں، مومن کی رونق اس کے قلب میں، وہ جھونپڑی میں ہو، محل میں ہو، وہ بادشاہ وقت ہو، وہ فقیر درویش ہو، وہ حرم پاک میں ہو یا لندن کی سڑکوں پر ہو، اس کا دل اگر دل میں مولا ہے، دل گلستہ ہے، دل پر اللہ کی عنایات ہے، میرے دوستو ہر جگہ اس پر انوارات کی بارش ہے، نہ زمانہ مخصوص ہے نہ زمین مخصوص ہے۔ بتائیں منافقین مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر پیغمبر سلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، صبح شام آپ کو دیکھتے تھے، لیکن ماحول نے فائدہ نہیں دیا کیونکہ ان کا اندر خراب تھا، اندر خراب۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، کتنا گندا ماحول تھا، لیکن موسیٰ جیسا پیغمبر وہاں جمع ہوا۔ یہ ماحول پر ڈال کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دینا مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا دل کا ماحول ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بس آپ کو سب کچھ مل گیا۔ باقی روٹی پانی کا نظام یہ تو اوپر سے پہلے سے طے ہے کہ اس کو کتنی روٹی ملنی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھنا آخرت میں ہی دیکھا جائے گا، دل دیکھا جائے گا کہ آپ دل میں مولا کو لے کر آئے ہو یا غیر اللہ کو لے کر آئے ہو۔ تو میرے دوست، تو پہلی شرط تقوی قرار دی کہ تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، اپنے نفس کی نگرانی کرو۔ بھائی نگرانی کرنا شروع کر دو، آج ہم نگرانی شروع کر، بھائی یہ کیا کہتا ہے یہ دیکھنا ہے، اگر ایسا کام کہتا ہے جو اللہ رسول کی خلاف ہے میں بالکل نہیں کروں گا، میں ہمت سے کام لے، اس میں ہمت چاہیے۔ 3 کام کرنے سے ہمت آتی، خود ہمت کرے، اللہ سے ہمت مانگے، ہمت والوں کے پاس بیٹھے، بس خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے ہمت آتی، اللہ سے مانگے، اللہ آتی نفسی تقویٰ، اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے، تو اللہ سے مانگے۔ یہ دعا اسی لیے سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں سکھائے کہ دیکھو یہ مانگنے کی چیز ہے، جب تم مانگو گے تو ان کا فضل عنایت ہو جائے گی، تمہیں ہمت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پاس ہمت ہے، استعمال نہیں کر پاتے ہم، وقت کے اوپر ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اپنے ٹائم پر پاور کو یوز کرنا، یہ دراصل اصل عقل مندی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے بعد یوز کریں، آپ شکار اڑ گیا اور آپ بندوق چلا رہے ہیں، جو افریقہ میں رہنے والے اس کے بڑے شوقین ہیں، افریقہ والے تو جہاں گئے بندوق نکال لیتے ہیں جی۔ اب مجھے بتاؤ، شکار دوڑ گیا، وہ بھاگ گیا، آپ جناب فائر مار رہے ہیں، ٹھاٹھو ہو رہی، تو اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ہمارا حال بھی یہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس وقت ہمت دکھانے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے جس وقت نفس نے اور شیطان نے گناہ پیش کیا، آسمانوں سے مولا تجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت ہمت کر کے
تو اللہ کو خوش کر دے، خدا کی قسم اپنی دوستی تجھے عنایت کر دے. لیکن ہم اس وقت بالکل لیٹ جاتے ہیں، شیطان نفس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی، بس چلنے دو. اللہ معاف فرمائے. یہی وقت تو دوستی لینے کا ٹائم تھا بھائی. یہ عجیب بات ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں سمجھتے. عجیب بات ہے. دنیا کے اعتبار سمجھتے ہوئے نہیں آج اگر میں نہ گیا تو مجھے پگار ملنے والی نہیں ہے، مجھے تنخواہ ملنے والی نہیں ہے. آج میں نے ضرور جانا ہے، آج میرا فلاں چیز، آج میری اپائنٹمنٹ ہے. حضرت صاحب اپائنٹمنٹ پہ نہ گیا تو پھر اپائنٹمنٹ لیٹ ہو جائے گی. بھائی وہی لمحہ تو اللہ کی دوستی کا تھا جس لمحے میں تجھے ہمت کر دی تھی، تو نے ہمت چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط کیا قرار دی؟ پہلی شرط کہ تقوی اختیار کرو، نفس کی نگرانی کرو، اس کو گناہ نہ کرنے دو، اللہ رسول کو ناراض نہ کرنے دو اس کو. اور دوسری وہ ہم محسنون، اور وہ لوگ محسن ہوتے ہیں. محسن کے تین درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ نیکی کرنا، ہر طرح کی نیکی میں حصہ ڈالتے، ہر طرح کی. یہ جو کیلکولیشن کرتے نا حضرت اس نیکی پر کتنا ثواب ہے، یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، یہ تاجروں کا کام ہے. جو ٹریڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا تو کریں گے، ورنہ اللہ رسول نے تو فرمایا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ نہیں فرمایا کتنا ثواب ملے گا. بھائی اللہ رسول نے جب فرما دیا نیکی ہے تو نیکی نیکی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، پیغمبر فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ مشکات کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کا نام ہے اعمال بالکل برابر ہو جائے گا، بالکل برابر. وہ گھبرائے گا کہ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، کیونکہ جب میزان ہوتا ہے جو ہاتھ سے تولا جاتا ہے، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو ڈیجیٹل ہر چیز ہو گئی، لیکن وہاں ڈیجیٹل نہیں ہے، وہاں مینول کام ہے. ڈیجیٹل نہیں چلے گا، مینول چلے گا. وہ ایسے جب برابر ہوتا تب بھی ہلتا رہتا ہے. وہ آدمی گھبرائے گا، تھوڑا نیچے جائے گا پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. نیکی کا پڑھنا بھی ہل رہا ہے، وہ بھی ہل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مٹی کی تھیلی آ کر گرے گی نیکیوں، مٹی کی تھیلی، چھوٹا سا کیس ہوگا، ایک تھیلی ہوگی، وہ آ کر گرے گی اور نیکی کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا. اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. وہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی میری نیکی ہے، یہ کون سی نیکی؟ کہا یہ لپ بھر مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن کے وقت نے قبر پر ڈالی. مجھے آپ بتائیں مٹی، یہ مٹی ہم ایسے جا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس آدمی کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے کہ جب میزان برابر ہو جاتا ہے نا وزن، تو پھر جس طرف بھی تھوڑی سی چیز کا اضافہ بھی ہوگا تو اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا. دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اس لیے انسان کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی چل رہا تھا تو راستے میں کوئی جھاڑی پڑی تھی کانٹے دار، اخرہ، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک سائڈ پر کر دیا، غفر لہو، اللہ تعالی نے اس پر اس کی بخشش کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں حدیثیں اوپر نیچے نقل کی ہیں، جس میں ایک بڑھیا کا واقعہ نقل کیا کہ جس نے بلی کو اس لیے مار دیا تھا کہ وہ دودھ پی گئی تھی. آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے میں نے جہنم میں دیکھا، اس بڑھیا کو بھی دیکھا جو 200 سال جس نے عبادت کی تھی، میں نے اس بڑھیا کو بھی دیکھا اور بلی کو دیکھا کہ جہنم میں بلی اس پہ پنجوں کے ساتھ نوچ رہی تھی. ساری اکارت گئی. اور وہی وہ واقعہ ہے کہ کنجری تھی جو جا رہی تھی اپنے یار کے پاس، اور راستے میں کتا پانی کا پیاسا تھا، اس نے اپنا دوپٹے کو پھاڑا اور نئی جوتی میں سے پانی کنویں سے نکال کر اس کو پلایا. اس کتے نے اس کو ایسے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیق توبہ دے دی، اور پھر جب موت آئی تو سیدھی جنت میں چلی. یہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ بھائی اس پر کتنا ثواب ملے گا، یہ عاشقوں کا کام نہیں، مومن کا کام نہیں. ہاں ہمیں ترغیب دینے کے لیے ضرور ایسی کیلکولیشنیں موجود بھی ہیں، لیکن ہر جگہ اس کو نہ دیکھیں.
یہاں پر کتنا اجر و ثواب ملے گا. بلکہ کوئی نیکی سامنے آئے اس کو کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی چلو میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے. اور ایک وقت ہوتا ہے آدمی کو جذبہ ہوتا ہے نیکی کا، اس لیے بزرگوں نے ایک بڑی گر کی بات لکھی، سن لیجیے. میرے شیخ عارف باللہ عبد الشاہ کی مختصر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، یہ بھی آسمان سے آپ کے مہمان اور گیسٹ ہوتے ہیں آپ کے دل میں. یہ گیسٹ ہوتے ہیں فرام سکائی، فرام اللہ تعالی. اب اگر اس گیسٹ کا آپ اکرام کریں، آپ دیکھیں کوئی گیسٹ ہے آپ اس کا اکرام کریں تو دوبارہ گیسٹ آئے گا. یار وہ بہت اچھا آدمی ہے، ہم گئے تھے انہوں نے بڑا اکرام کیا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں. فرمایا انسان کو کسی بھی نقل، آپ کا دل چاہا، دل کر رہا ہے یار قرآن پڑھ لوں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، 5 منٹس دے دیں تاکہ آنے والا مہمان کے اکرام ہو جائے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نفل پڑھ لوں، چلو 2 رکعت ہی پڑھ لیں تاکہ آنے والے مہمان کا اکرام ہو جائے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی صدقہ کر دوں، کوئی نہیں 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دے دیں، پینی ہی دے دیں، آنے والے مہمان کا اکرام ہو جائے. آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کوئی دین کی کتاب مطالعہ کر لوں، کوئی 1 آدھا صفحہ پڑھ لیں، آنے والے مہمان کے اکرام کر لیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب اس طرح آنے والی نیکیوں کا جو جذبہ آتا ہے اس پر انسان عمل کرتا رہتا ہے تو یہ مہمان ہمیشہ کے لیے دل میں بیٹھ جاتا ہے. پھر اس آدمی کو نیکی کرنے پر ہمیشہ استقامت حاصل ہو جاتی ہے. بہت گر کی بات ہے. آدمی کہتے ہیں نہیں ٹھہر، دل تو چاہ رہا ہے تلاوت کرو لیکن میں ذرا فارغ ہو جاؤں، فارغ ہو کر پھر پورا 1 سپارہ پڑھ لوں گا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یارو پہلے تو بڑا دل کر رہا تھا، ابھی دل نہیں کر رہا ہے. بھائی وہ مہمان چلا گیا، اللہ نے بھیجا تھا. آپ تھوڑی یہ تو اوپر سے مہمان آتے ہیں. اس لیے میرے دوست، اور موسنون کا دوسرا معنی کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تنگی نہ دکھاؤ، نہ اپنوں کے ساتھ نہ غیروں کے ساتھ. ان کی طرف سے تنگی تکلیف پیش آئے، آپ اپنی طرف سے احسان کا معاملہ بند نہ کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین، پیغمبر اسلام کی سب سے محبوب بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سے، اے میری بیٹی، انہوں نے سفارش کی تھی دوسرے ازواج مطہرات کی، ان کا میری بیٹی میں کسی کے بستر پر بھی ہوتا ہوں تو قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن میں تیری ماں عائشہ کے پاس اگر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے ان کا. ان پر الزام لگا، قرآن میں پوری تفصیلات ہے سورہ نور میں. تو حضرت مستح جو ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے. یہ بات تو منافقین نے اڑائی تھی، وہ بھی شامل ہو گئے. بات سادہ لوگ ہوتے ہیں، بات میں آگے شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے. سیدنا جب قرآن نے 18 آیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور جن میں سب سے اہم قانون یہ بتایا گیا کہ پاک بیویاں پاک لوگوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے ہیں، تو بات ہی ختم ہوگی. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب، کیونکہ وہ غریب تھے، ان کا وہ تعاون کرتے تھے ہر مہینے، کہ میں اب تعاون نہیں کروں گا. تو قرآن نازل ہوا کہ اہل فضل ایسی قسمیں نہ کھائے. کیا ان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ ان کا جی مجھے چاہیے. آسان کام نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لونڈی نے ان پر گرم پانی ڈال دیا تھا تو آپ کو بہت غصہ آیا. تو غصے سے اس لونڈی کو دیکھا تو وہ بڑی سمجھدار تھی، آخر خاندان نبوت میں بڑی ہوئی تھی، قرآن حدیث بھی جانتی تھی. اس زمانے میں تو غلام اور عورتیں بھی قرآن اتنا جانتی تھی. فوراً سے پڑھا والقاسمین الغیظ، اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. نے کہا قسم تو غیظی، اللہ اکبر، فوراً کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا. یہ ہے مومن کی شان. اللہ رسول کی بات ہے تو وہی کھڑا ہو جائے، وہی یہ کہنا نہیں ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، وہ جو بھی ہوگا بس استغفر اللہ، وہی
کظمت غیظی کتب العافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کا عفوت عن کی جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا میں نے تمہیں اللہ کے آزاد کر دیا، جا انتی حرۃ لوجہ اللہ۔ وہ کچھ بات دی جا رہی ہے۔ اور محسنین کا تیسرا مقام کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تیرا اور اللہ کا معاملہ ایسا ہو جائے گویا کہ اللہ کی ذات ہر وقت تیرے سامنے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ یا یہ احساس زندہ ہوگی، یا چشم بینا سے مولا کو دیکھے، یا یہ احساس زندہ رہے کہ مولا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ احسان کا درجہ عام نیکی سے شروع ہو کر اس مقام تک جاتا ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی ایسی گزارے کہ سمجھے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اور اونچا مقام ہو تو چشم بینا سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ کہا کہ اصبحت مومنا حقا، کہا کہ پکے ٹھکے کامل مومن کی طرح میں نے صبح کی۔ اور ما حقیقت ایمانی کا، تیری ایمان کی حقیقت کیا ہے، کمال کیا ہے؟ بلکہ یہاں باب باندھا ہے محدثین نے، باب کمال الایمان۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا، 4 چیزیں بیان کی۔ کہا کہ مجھے جنتیوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، دوستوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، موت مجھے گردن کے پاس محسوس ہوتی ہے، وَرَأَيْتُ عرش ربی بارزا، اور مجھے خدا کا عرش آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ اصبت فلزم، اور میں اس کو لازم پکڑ لے۔ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مقام احسان ہے۔ 24 گھنٹے ان تعبد اللہ کا مطلب نماز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عبادت سے، عبادت نہیں، عبادت میں نے عبودیت مراد ہے، غلامی۔ ہم تو 24 گھنٹے غلام ہیں، 24 آور غلام ہیں۔ ہم اللہ کے سرونٹ نہیں ہیں، اللہ کے سلیوز ہیں۔ سرونٹ اور سلیوز میں فرق ہوتا ہے۔ سرونٹ 8 آورز کام کر کے آزاد ہو جاتا ہے، سلیوز 24 آور مالک کا ہے۔ اللہ کی ایسی بات کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ دھیان رکھے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے مارکیٹ میں، گھر میں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے، اللہ تو فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین، میں ایسے لوگوں کو اپنی دوستی، اپنی معیت، اپنی نصرت، اپنی مدد، بلکہ فرشتوں کی جماعتیں میں ان کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ تتنزل علیہ الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ فرشتے اترتے رہتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کی جماعتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن العبد بين مخافتين بين أجل قد مضى لا أدري ما الله كان به وبين أجل قد أتى لا أدري ما الله كان فيه فليتزود العبد المؤمن نفسي لنفسي من شباب لكبري من حياة لموتي من دنيا لآخرتي فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وامروا بالمعروف تنصروا ونهوا عن المنكر تحسنوا قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقدام علي والحسن حسين السيدة شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل هم وتم أكبر. مل کر کھڑے درمیان میں جگہ